بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ایپیسوڈ میں ہم دوسری آیت کے اگلے حصے کی تفسیر کو پیش کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس آیت کے نکات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے ادبی کی کچھ تاریخی مثالوں کو پیش کیا تھا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو مقدس ہیں۔ اسلامی مقدسات تاریخی شواہد کو بیان کرنے کے بعد اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کون سی چیز مقدس ہے۔ مختلف عقائد و مذاہب ہونے کے باوجود پوری دنیا میں اپنے بزرگوں کا خاص احترام کیا جاتا ہے۔ شہروں، سڑکوں، یونیورسٹیز، کالجز، ایئرپورٹس اور اسکولوں کا نام ان کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ اسلام میں بھی بعض افراد یہاں تک کہ بعض نباتات و جمادات بھی مقدس ہیں۔ اسلام میں کسی بھی چیز کی قداست و کرامت اس بات پر منحصر ہے کہ وہ چیز پروردگار عالم کی ذات مقدس سے کتنی وابستہ ہے۔ جتنی زیادہ وابستگی ہوگی وہ چیز بھی اتنی ہی مقدس مانی جائے گی اور ہمیں اس کا خاص احترام کرنا ہوگا۔ اب آئیے اسلامی مقدسات کو جانیں۔ نمبر 1، پروردگار عالم ہر طرح کی قداست کا سرچشمہ ہے، اور مشرکین جو کہ دوسروں کو خدا کے جیسا مانتے ہیں قیامت کے دن اپنے انحراف کا اقرار کریں گے اور اپنے خیالی خداؤں سے کہیں گے ہماری بدبختی کا راز یہ ہے کہ تمہیں عالمین کے پروردگار کے جیسا سمجھا۔ اذ نسویکم برب العالمین، سورہ شعراء آیت نمبر 98۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر پروردگار کی تسبیح و تقدیس کا ذکر ملتا ہے، یعنی خداوند متعال کے لیے ہم اس احترام و تقدس کے قائل ہوں کہ جس میں کسی بھی طرح کے عیب و نقص کا تصور بھی نہ پایا جاتا ہو۔ نہ صرف اس کی ذات بلکہ اس کے نام بھی عیب و نقص سے پاک و منزہ ہوں۔ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلی آیت نمبر 1۔ نمبر 2، قرآن مجید کا بھی ایک خاص احترام و تقدس ہے۔ جب پروردگار عالم قرآن کو عظیم کہہ کر خطاب کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ جب قرآن کریم کو کہا گیا ہے سورہ واقعہ آیت نمبر 77 تو ہمیں بھی اس کا اکرام کرنا چاہیے، اور جب قرآن کو مجید کہا گیا ہے سورہ قاف آیت نمبر 1 تو ہمیں بھی اس کی عظمت و بزرگی کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ نمبر 3، الہی رہبر تمام انبیاء و اوصیاء خاص کر حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کا ایک خاص مرتبہ ہے، اور اس سورے میں ان حضرات سے کس طرح پیش آیا جائے اس کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ ان سے آگے نہ بڑھیں، ان کے سامنے تیز آواز میں بات نہ کریں، اور دوسری آیت میں ان پر درود و صلوات بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ البتہ اس نقطے کی طرف توجہ رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی آپ کی زیارت متعدد کتابوں میں، جیسے آیت اللہ احمدی میان جی کی کتاب تبرک الصحابہ میں سینکڑوں ایسی کتابیں موجود ہیں کہ کس طرح سے صحابہ پیغمبر کی زندگی اور ان کی رحلت کے بعد ان کا احترام کیا کرتے تھے، اور آپ کے برحق جانشینوں اور قرابت داروں کی زیارت اور ان کا احترام، ساتھ ہی ہر اس شخص کا احترام جو کسی نہ کسی جہت سے آپ سے منسوب ہے، خاص کر علماء ربانی، عادل فقہا اور مراجع تقلید کی روایت کے مطابق وہ پیغمبر کے جانشین ہیں، اور ان کا احترام ہم پر لازم و ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، جو کسی عادل فقیہ کی باتوں کو ٹھکرا دے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا دیا، اور جو ان کی باتوں کو ٹھکرا دے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خدا کی باتوں کو ٹھکرا دیا ہو۔ بہار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 238۔ نہ صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات بابرکت بلکہ ہر وہ چیز جو ان سے نسبت رکھتی ہے اس کا ایک خاص احترام و تقدس پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ملتا ہے کہ وہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریائے نیل میں ڈالا گیا تھا، اور جس کے بعد اس میں موسیٰ اور آل موسیٰ کے تبرکات کو رکھا جاتا تھا، وہ صندوق اس حد تک مقدس تھا کہ فرشتے اسے اٹھاتے تھے، جو دشمنوں کے مقابلے میں کامیابی کا سبب بھی تھا، سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ نمبر 4،
اسلام میں والدین کا خاص احترام و تقدس پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں 5 مقامات پر توحید کی دعوت کے بعد والدین کے ساتھ احسان اور نیک برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83، سورہ نساء آیت نمبر 36، سورہ انعام آیت نمبر 151، سورہ اسراء آیت نمبر 23، سورہ احقاف آیت نمبر 15، اور ان کا شکر ادا کرنا خدا کے شکر ادا کرنے کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14۔ والدین کا احترام اس حد تک ہے کہ والدین کو محبت بھری نظروں سے دیکھنا عبادت شمار کیا گیا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کریں۔ وہ سفر جو ان کی تکلیف کا سبب ہو وہ حرام ہے، اور اگر کوئی ایسا سفر کرتا ہے تو اسے نماز کامل پڑھنا پڑے گی۔ نمبر 5، اسلام میں بعض اوقات جیسے شب قدر، بعض مکان جیسے مسجد، بعض پتھر جیسے حجر اسود، بعض پانی جیسے آب زمزم، بعض خاک جیسے خاک شفا، بعض لباس جیسے لباس احرام کو مقدس شمار کیا گیا ہے، اور اس کا خاص احترام کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس زمین کے احترام میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتوں کو اتار دیتے تھے۔ فَخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12۔ مسجد الحرام ایک مقدس مکان ہے جہاں مشرکین کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ عبادت کی جگہ اور مسجد مقدس ہیں، اور جب مسجد میں جائیں تو پاک و پاکیزہ ہو کر جانے کا حکم ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور مجنب شخص مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ، سورہ نساء آیت نمبر 43۔ مسجد کا تقدس اس حد تک ہے کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، زکریا اور مریم کو مسجد کی طہارت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ طَهِّرَ بَيْتِي، سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ یہاں تک کہ مریم کی والدہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے شکم میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے، یہ نذر کی کہ اسے مسجد الاقصی کا خادم بنائیں گی۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، سورہ آل عمران آیت نمبر 35۔ نمبر 6، مومن شخص بھی صاحب قداست و کرامت ہے، یہاں تک کہ مومن کی آبرو کعبے سے زیادہ ہے، اور اسے تکلیف پہنچانا یا اس کی غیبت کرنے کو حرام اور اس کے حقوق کے دفاع کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ ابھی تک ہم نے مختصر طور پر ان چیزوں کے بارے میں بتلایا کہ اسلام میں جس کا تقدس پایا جاتا ہے۔ آئیے ہم آیت کے پیغامات کو بھی سن لیں۔ پہلا پیغام، دوسروں کو ادب سکھانے سے پہلے ہمیں خود انہیں ادب و احترام سے مخاطب کرنا ہوگا۔ اس آیت میں پروردگار نے مومنین کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ دوسرا پیغام، بزرگوں کے احترام کی نصیحت دوسروں کی زبانی خوبصورت ہے۔ اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، بلکہ خدا یہ نصیحت کر رہا ہے کہ پیغمبر سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم۔ تیسرا پیغام، لوگوں کا مقام اور ان کی حیثیت کا ان کے اعمال پر اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی مومن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جسارت کرے تو اس کی سزا بھی سخت ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم ان تحبط اعمالکم۔ چوتھا پیغام، کبھی کبھی انسان انجانے میں اپنی ہی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو دوستوں، یہ تھی سورہ حجرات کی دوسری آیت کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 3، 4 اور 5 کی تفسیر کو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔